اور پاکستانی عوام کے سامنے ہم شکر گزار ہیں۔ میں یہ نون لیگ والوں سے پوچھتا ہوں، آپ کل مٹھائیاں کس چیز پہ بانٹ رہے تھے؟ یعنی اتنے آپ بیوقوف ہیں، کم از کم پڑھ تو لیتے وہ کیا کہا تھا سپریم کورٹ نے، پہلی بار نکل کے نواز شریف زندہ آباد اور سب کچھ شروع ہو گئے۔ وہ شرم کرو۔ جشن وزیر اعظم کے سرخ روح ہونے کا ہے، اور اگر اور مگر اب ختم ہونا چاہیے۔ 2 میں فیل ہو گیا، 3 میں کمپارٹ ہے، بچہ کہہ رہا ہے میں فرسٹ ڈویژن پاس ہو گیا ہوں۔ یہ پپو پاس نہیں ہوا، یہ فیل ہو گیا۔ السلام علیکم، پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسدرین خان اور میرا ساتھ دیں گے فصیح زکا۔ ہر بڑی دولت کے پیچھے ایک جرم ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو پیناما کیس کے فیصلے کا آغاز ہیں۔ اب اس فیصلے کو دونوں پارٹیاں اپنی فتح سمجھ رہی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ فیصلہ 3-2 کا فیصلہ تھا، اور ساتھ میں مزید تحقیقات کے لیے JIT کی تشکیل کا بھی حکم دیا گیا ہے، جو 60 دن میں اپنی رپورٹ عدالت عظمیٰ میں پیش کرے گی۔ اب اس فیصلے کے آتے ہی اپوزیشن جماعتوں، خاص طور پر پیپلز پارٹی نے بھی وزیر اعظم کے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ JIT کے حوالے سے بھی سوالیہ نشان اٹھائے گئے ہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ اس فیصلے کے بعد کس طرح کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور مستقبل میں ملکی سیاست کا کیا رخ اختیار کرے گی، اور وزیر اعظم کے استعفیٰ کا مطالبہ زور پکڑ سکتا ہے۔ آخر میں بات کریں گے جنرل راحیل شریف کو جاری ہونے والے NOC کی، جس کے بعد اسلامی فوجی سربراہی کے لیے وہ آج سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ اب پروگرام کے آخری حصے میں ہم یہ بات کریں گے کہ کیا اس اتحاد میں شمولیت کے بعد پاکستان کی غیر جانبداری متاثر ہوگی، اور ایران کے حوالے سے خدشات کو کیسے دور کیا جائے گا۔ فصیح صاحب، آپ نے بات کی تھی کہ جی 15 اپریل کو فیصلہ آ جائے گا۔ پریڈکشن آپ کی ویسے ٹھیک ہی تھی، مور اور لیس، بس وہ چھٹیاں نہیں کاؤنٹ، چھٹیاں اگر کاؤنٹ ہونے کے۔ یہ آپ کے ذرائع کیا تھے فصیح بھائی؟ میرے بہت زبردست ذرائع ہوتے ہیں۔ اچھا چلو خیر، ان کو پھر ریویل نہیں کرتے، لیکن فیصلہ آپ کا آ گیا جی 3-2، ہاں، اور اس میں 2 میں فیل اور 3 میں ری چیکنگ۔ چلیں، یہ شیخ رشید صاحب کی بات پہ ذرا ایک اور وہ، لیکن آپ ذرا آف اسکرین بات کر رہے تھے ایک کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ قانون کے مطابق آیا ہے، یہ باقی تمام جو کنسیڈریشنز ہیں ان کو آگے پیچھے کیا، نہ اس طرف گئے نہ اس طرف گئے، اور کہا یہ گیا کہ جی تحقیقات کی ابھی بھی سخت ضرورت ہے، اور اس پہ پھر انہوں نے لے اوور بھی دیا کہ جی یہ وہ مقاصد ہیں۔ تو یہ لوگ ڈس اپوائنٹڈ اس لیے کہ جن کے ذہنوں میں پاکستان کا جو جڑ ہے ایول کا، اگر وہ نواز شریف ہو تو وہ ڈس اپوائنٹڈ ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اس ججمنٹ کو دیکھیں، اس لحاظ سے میں بہت خوش ہوں، انہوں نے یہ نہیں نہ کلین چٹ دی ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی اور ڈسینٹنگ نوٹ بھی ہے، اور اگر ہم اس پہ پہلے بھی بات کر رہے تھے، اگر یہ واقعی ایک ججمنٹ ہو جو 20 سال چلے، جو 30 سال لوگ یاد رکھیں، تو اس کا یہ ہوگا صدیاں تک، ٹھیک ہے، ہاں صدیاں، وہ جب ایمبیشن ذرا بڑھ گئی تھی، لیکن اگر ایمبیشن یہ بڑھ گئی ہے کہ صدیوں تک لوگ یاد رکھیں اور اسے مانیں، تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اور ایویڈنس چاہیے، تو یہ جو اس کی مورل اتھارٹی ہے وہ اسے بڑھا دے گی، جو بھی ججمنٹ ہو ایک دفعہ جب JIT کنکلوسیو ایویڈنس لے آئے۔ اور میرے خیال میں اس میں کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک اس لحاظ سے بہترین فیصلہ ہے کہ کم از کم جو ان دا ایبسنس آف ایویڈنس ججمنٹ کریں یا وتھ ایویڈنس کریں، تو ان دونوں میں فرق تو کافی ہے۔ دوسرا والا جو ہے وہ دیٹ ول ہولڈ اپ ان ٹائم ایٹ لیسٹ۔ لیکن جب وہ بات کرتے ہیں کہ جی 20 سال تک یا 30 سال تک یا صدیوں تک اس فیصلے کو یاد رکھا جائے گا، ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ چیز ابھی مکمل نہیں ہوئی، اور کہ شاید دونوں اطراف نے بہت جلدی سے مٹھائی بانٹ دی ہے۔ ہاں، ایک چیز یہ ہے کہ یہ بات ویسے ہونی نہیں چاہیے کہ یہ آپ یاد رکھیں گے، یہ کریں گے۔ لیٹ دا ججمنٹ اسپیک فار اٹ سیلف، کہ ججمنٹ جو ہے نا وہ یہ بات کریں، وہ اس بات کی شہادت دے دیں کہ یہ تو 20-30 سال لوگ یاد رکھیں گے، آپ کو خود نہیں بتانا ہوتا ہے یہ چیزیں۔ یہ ایک چیز میں فیل کرتا ہوں، ججز شوڈ اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس۔ ایگزیکٹلی، اس کا کام یہی ہے، اور اس کا یہ اس لیے بھی بہتر ہے کہ کم از کم پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ایکسٹرینیس بات ہوئی ہے آؤٹ سائڈ۔ نہیں تو آپ پریس والے کیا بات کر رہے ہیں تب سے صبح سے شام تک کہ جی یہ تو ایسا فیصلہ ہے، ایسا فیصلہ ہے، دنیا کی تقدیر بدل جائے گی، ملک کا نصیب بدل جائے گا۔
تو آپ اگر صبح سے شام اس طرح کا تعصب پھیلا رہے ہیں، کیا صرف اور صرف یہ توقعات عدالت عظمیٰ سے ہونے چاہیے فضی بھائی؟ ہم اپنی دکان میں بیچتے ہی یہی ہے، ٹھیک ہے نا، اب ہر چیز تو ایک دن میں نہیں بدلے گی. نہیں، بٹ وہ کیا دکان ہے؟ کیا اس کے نہیں کچھ اس طرح کے فرائض کہ آپ معاشرے کو ایجوکیٹ کریں، معاشرے کو گائیڈ کریں؟ آپ نے صبح سے آپ نے اتنی بڑی کاؤنٹ ڈاؤن کلاک لگا دی تھی 6 چینلوں نے، جس طرح آپ فلموں سے پہلے دیکھتے تھے کہ جی اس کے بعد ہم ہائپ کریں گے، پبلسٹی کریں گے، یہ کریں گے، اس طرح کریں گے. تو عدالت عظمیٰ کا بھی اپنا ایک مقام ہے، اور یہ کہنا کہ جی فیصلے تک ہم یہ کاؤنٹ ڈاؤن کلاک لگا دیں گے اور وقت کی گھڑیاں اس کے قریب آتی جا رہی ہیں اور نصیب ہمارا بدل جائے گا، تو اس آپ نے ملیو کو دیکھنا ہے، اس معاشرے کو دیکھنا ہے، اس سماج کو دیکھنا ہے، تو تب پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. نہیں تو اگر ہم یہ ریزننگ ایکسیپٹ کر لیں تو کسی دن پھر ایک بینچ بھی ٹاک شو کی طرح ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے میڈیا میں جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اس بینچ میں جو پٹیشنر تھے خصوصی طور پہ شیخ رشید صاحب، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں یہ، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہاں لائیو کیمراز لگا دیں، لیکن لائیو کیمراز نہیں لگائے گئے کیونکہ عدالت کا بھی ایک اپنا معیار ہوتا ہے، اور دوسرا آپ پھر ہر چیز کو اس طرح سینسیشنلائز کر دیں گے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال سے میں متفق تھا اگر وہ کیمرہ لگ جاتے، بیکاز جس طریقے سے دونوں یا تینوں پارٹیز نے اسے سینسیشنلائز کیا، اگر باہر آ کے اگر لوگ ڈائریکٹلی دیکھ لیتے تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ اس کیس میں بہت سے پہلو ہیں. پھر وہ اس سے بھی بڑا میڈیا سرکس بن جاتا. آپ کے جو تمام جو پلیئرز ہوتے، جو پٹیشنر ہوتے، جو وکیل ہوتے، جو جج صاحبان ہوتے، وہ بہت بڑے پلیئر بن جاتے. وہ گرینڈ سٹینڈنگ شاید کرتے، ان پہ تجزیہ ہو رہا ہوتا صبح سے شام تک. ہاں، لیکن میں نے تو یہ بات اس امید سے کی ہے کہ سب بہت مچور لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں امید رکھتا ہوں کہ کم از کم یہ ہو سکے. لیکن ایک چیز ہے، اسی ججمنٹ کا اب جب ہم دیکھیں گے، یہ کیس تو ختم ہی نہیں ہوا ابھی. کیس ختم نہیں ہوا، لیکن جس طرح آپ نے کہا، آپ کی ذرا میں لائن سٹیل کر رہا ہوں کہ راحت بیکری کی فتح ہو گئی. لیکن ہاں، کل راحت بیکری کی فتح آپ نے کچھ SOPs کیے ہوئے تھے کہ جی دونوں اطراف مٹھائی بانٹے گی، دونوں اطراف فتح کا اعلان کرے گی، لیکن یہ سلسلہ ابھی مکمل نہیں ہوا. اور ان چیزوں سے میرے خیال سے فیصلہ پھر آپ کا مزید پھر پولیٹیسائز ہو جاتا ہے. آپ اس کو اب مکمل طور پر اس کو لے کے جائیں، اینڈ مومنٹ تک لے کے جائیں، منزل تک لے کے جائیں. اس کا ویسے ایک چیز ہے کہ یہ جو فردر پولیٹیکلائزیشن آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ میں مانتا ہوں کہ یہ اب ہو سکتا ہے. بیکاز اگر آپ ابھی سے شک و شبہات ڈال رہے ہیں کہ JIT جو ہے اس کی کمپوزیشن یہ ٹھیک کام کرے گی یا نہیں، ہسٹری میں شاید انہوں نے وہ رول نہیں ادا کیا. دوسرا یہ ہے کہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری رہے. اور پھر ایک یہ بھی ہے کہ آپ جو وہ ججمنٹ ابھی آئی ہے اس کی لینگویج بھی آپ دیکھ لیں تو اس پہ بھی آپ کے ذہن میں کچھ باتیں آ جاتی ہے کہ جو ججز ہیں کس طرف وہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کیا شاید پری جج بھی کیا ہے 2-3 چیزوں کو. تو سلوشن یہ ہے، اور یہ میرے سلوشن یہ ہے کہ میں ایکچولی بلیو کرتا ہوں کہ نواز شریف کو ریزائن کرنا چاہیے. اور وہ اس لیے کہ ایک جو انہوں نے کھول دیا ہے اب یہ پوسٹ ججمنٹ سین ہے، یہ ویک ہوتے جائیں گے. اس میں اپوزیشن اگر ایک ساتھ بھی ہو گئی اور انہوں نے پروٹیسٹ بھی کر دیا، یہ آپ کو تو پتہ ہے اسٹیبلٹی جو ہے میری فیوریٹ چیز ہے. ایک تو وہ اس پہ فرق آئے گا. دوسرا میرے خیال میں جو ایک بیڈ آؤٹ کم ہے نواز شریف کے لیے، وہ ان کے فائدے میں بھی ہے. اگر وہ ریزائن بھی کر لیں، اب اگر یہ کیس سارا مورل اخلاقیات پہ آ گیا ہے تو وہ کم از کم ایک ہائی گراؤنڈ بھی لے سکتے ہیں. پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مورل اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پھر استعفیٰ دیں، وہ بھی کریں، لیکن وہ اس کے فائدے میں بھی ہے. لیکن جس طرح اس عدالت کی سماعت کے وقت ایک جج صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر ہم واقعی مورل اخلاقیات پہ جائیں یا آرٹیکل 62 پہ جائیں تو اس میں تو صرف سراج الحق صاحب پورے اترتے ہیں. اس پہ چلیں، واپس آئیں گے اس بات پہ، مورل اخلاقیات پہ اور قوانین اور انصاف کے فیصلوں پر. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. تاریخ کا سب سے اہم ترین فیصلے کی وجہ سے سیاسی جماعتوں کی بھی کچھ اہم ترین بیانات آئے ہیں، سنیے گا ہمارے ساتھ. اور میری نظر میں وزیر اعظم کو مورل طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. میں جلسہ کر رہا ہوں یہاں اسلام آباد میں، میں ڈیمانڈ کروں گا نواز شریف سے، میں ساری قوم کو کہتا ہوں نکلو، ڈیمانڈ کرو کہ ریزائن کرو، استعفیٰ دو. اور ہم یہ رکے گا نہیں، یہ تحریک چلتی رہے گی. اگر یہ JIT نواز شریف کے نیچے بننی ہے، اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے. ان لوگوں نے جس قسم کی JIT بنائی ہے، میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ وہ JIT ہمارے لیے شرم کی بات ہے.
یہ بھی بہت خوبصورت چیز ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں آصف علی زرداری صاحب وہ مورالٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ مجھے ایسا لگا کہ ایک وائیج آف ڈسکوری, یہ آصف زرداری کا سفر ہے کہ وہ اب مورل اخلاقیات تک جا پہنچے ہیں اور اس طرح کی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں قوم سے. آئے سلوٹ مرد ہور. ہاں ویسے ایک چیز میں ذرا ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا, کل بھی میڈیا میں آج بھی اخبارات میں یہ جو کوٹیشن آیا ہے دا گاڈ فادر کا جو بیلزیک کا تھا. دیکھیں ایک منٹ, آپ اس گاڈ فادر کوٹ سے پہلے جو آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے مورل ریزنز پہ. فصیح بھائی آپ مشہور زمانہ لبرل تجزیہ کار ہیں, آپ مشہور زمانہ سابق ہاکی ٹیم کپتان ہیں. یہاں آپ کو نظر ایسا آتا ہے, اب میں ناٹ ٹو جمپ ٹو کنکلوژنس, لیکن لبرل طبقے سے ایک قسم کا تعصب آتا ہے کہ جی مورالٹی کی بات نہ کریں, مورالٹی کو چھیڑے مت, بات کریں قانون کی, بات کریں سی آر پی سی کی, بات کریں پریسیڈنٹ کی, اس کے بنیاد پہ پھر کسی طرح کا فیصلہ دیں. اور یہ مورلز میں مت جائیں کیونکہ سب کے مورلز اس طرح آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں اور یہ ہائی گراؤنڈ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, یہ صرف کتابی باتیں. آپ نے لیکن اختلاف کیا, آپ نے ایک اور طرح کی بات کی, اسپیشل بات کی, خصوصی بات کی, تو اس پہ اگر تھوڑا سا ہم آ سکتے ہیں. دیکھو تم ایک وکیل بھی ہو, صحافی بھی ہو, ٹھیک ہے نا, تو جو دو غلط پروفیشن ہیں ایک ساتھ جڑ گئے ہیں, ٹھیک ہے, تم نے مجھے سلیکٹیولی کوٹ کیا ہے. میں وہ کہہ رہا تھا کہ ایک مورل ایسپیکٹ ہے لیکن ایک سٹیبلٹی کا بھی ایسپیکٹ ہے. جو میرا فیوریٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ استعفیٰ دے دے اٹ ول ایکچولی کریٹ سٹیبلٹی, بیکاز ابھی جو اپوزیشن آئے گی وہی لانچے ہوں گے, ڈرنے ہوں گے, ٹرم مکمل نہیں ہوگی, حکومتیں گرتی رہیں گی, آپ اپنی تاریخ اٹھائیں, وہ تو یہ کہیں گے اسٹیبلٹی کس بات کی, دس از دی اسٹیبلٹی کیمپ نا, وہ تو یہ کہتی ہے کہ ہائے ہائے احتساب کی بات نہ کریں, جمہوریت آگے نہیں چل پائے گی. آئی ایگری, یہ بات اس میں بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ احتساب نہ کریں, اسٹیبلٹی کا مسئلہ آتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کیس میں جو اگر وہ ابھی ریزائن کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک الائنمنٹ ہوئی ہے, ان کا اپنا بھی فائدہ ہے اس میں ملک کا بھی فائدہ ہے. کم از کم جو یہ کیس ہے یہ کم از کم کنکلوسیولی ختم ہو سکتا ہے. اگر اس میں کوئی پرابلم بھی ہو جائے, یہ پھر ری الیکشن کر لے, جو بھی ہے آگے نکل جائیں گے. لیکن دوسری بات آپ کی تھی کہ مورالٹی اس میں نہ لائے, اس کا ایک ریزن ہے. دیکھیں سوال ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک تو کس کی مورالٹی, ٹھیک ہے نا. ہم نے دیکھا ہے جب ہم مورالٹی ڈسکس کرتے ہیں سب سے حاوی وہ ہوتا ہے جس کی بہت ایکسٹریم مورالٹی ہوتی ہے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ جو مورالٹیز ہوتی ہیں وہ شاید سب شیئر بھی نہیں کرتے ہو. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے. اور اگر آپ مورالٹی پہ کر دیں اور قانون پہ نہ کریں تو آپ کی مورالٹی جنگل آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کی مورالٹی اور آصف زرداری صاحب کی مورالٹی میں بہت فرق ہے, لیکن دونوں کہہ رہے ہیں کہ ریزائن کرنا چاہیے. ہاں ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. تو یہی مسئلہ ہے نا مورالٹی کا, ٹھیک ہے نا, کہ وہ جو کم از کم قانون تو ایک ہونا, اس پہ تو سب پھر اگری کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے. اگر آپ دیکھیں قانون جو ہوتا ہے نا, جب وہ پاس ہوتا ہے وہ ایک قوم کا کلیکٹیو مورالٹی ہوتا ہے کہ یہ ہے. اگر آپ اسے آربیٹریری کر دیں, کل آپ اقتدار میں ہو, آپ کی مورالٹی کچھ اور ہو, اس میں تو آدمی اگر ایک دو لڈو زیادہ کھا لے تو وہ بھی جرم ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میرے خیال میں ہمیں دیکھنا ہوگا. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات دیکھیں, جو کہتے ہیں کہ قانون کا ساتھ دیں, وہ ان پاپولر ہو جاتا ہے بیکاز آپ لوگ پری جج بھی کرتے ہیں. فصیح بھائی کل تو سب لڈو کھا رہے تھے, کل آپ نے اس طرف دیکھا ہے جاز چودھری صاحب بھی کھا رہے تھے, اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نواز کے بھی نمائندے کھا رہے تھے. لیکن جب آپ اس فیصلے کو اٹھاتے ہیں, ایک تو سب سے پہلے یہ ایک غلط تاثر تھا کہ یہ ایک فیصلے کا جو میجورٹی اوپینین کا یہ جملہ تھا جو آپ نے گاڈ فادر کی کوٹیشن کی بات کی ہے, یہ آصف سعید خان کھوسا کے ڈسینٹ کا اوپننگ والا پیرا تھا. لیکن اس میں میرے خیال سے آپ کو تھوڑا سا ایشو ہوا ہے. ساتھ میں انہوں نے بیلزیک کی بھی کہاوت دی ہوئی تھی جس میں پھر لوگوں نے کہا کہ جی اس کو بھی صحیح طرح سائٹ نہیں کیا ہوا ایٹسیٹرا, اس پہ بھی کہیں تجزیہ ہوا لیکن کوئی آگے بڑھا نہیں. آپ اس اوپننگ پہ ہی رہے. ہاں وہ اس لیے کہ دیکھیں اگر ججز جو اپنا اوپینین دیتے ہیں, اور میرے خیال میں جنہوں نے ڈسینٹنگ اوپینین دیا وہ بھی ود ان دا پرویو آف دا لا دیا ہے. لیکن جب آپ اس پہ یہ پریفیس کر دیتے ہیں ایک کتاب سے جو ایک گینگسٹر فیملی کے بارے میں جو مرڈرز کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ واز دا رائٹ پلیس ٹو کوٹ فرام. اگر آپ کو کوٹ ہی کرنا ہے میرے خیال میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ججمنٹ سے, کسی جورسٹ سے
بیکاز پھر اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کیس ہم دیکھیں اس میں مرڈر تو نہیں انوالو, ٹھیک ہے نا, ریکیٹیئرنگ نہیں انوالو, ٹھیک ہے نا, اس میں نہ کوئی گاربیج ڈسپوزل بزنس انوالو ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں نہیں ہے, گاربیج ڈسپوزل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جو بنیادی ایلیمنٹس ہوتے ہیں گاڈ فادر کے, دور سے کسینو بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا اس میں یہ ہو جاتا ہے جب آپ اگر ایڈٹ نہ کریں, جو آپ کی فرسٹ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ کوئی لٹریری چیز اس میں لے آئیں. نہیں, لیکن باقی بھی لٹریری چیزیں ہیں اس میں مرچنٹ آف وینس کا انہوں نے دیا ہوا ہے, وہ مارلو کا دیا ہوا ہے, اس طرح کے ہیں آپ کے کئی لٹریری ریفرنسز ہیں, وہ ہر فیصلے کے ایک حصہ ایک رکھتے ہیں. لیکن اس بات پہ میں اتفاق کروں گا کہ جب آپ گاڈ فادر کی بات کرتے ہیں ایک ایسے ملک میں جہاں کافی لوگ گاڈ فادر سے آگاہ ہوتے ہیں, تو اس سے تھوڑا سا ایشو. ہاں, بیکاز اگین اس کیس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو کیا چاہیے ججمنٹ سے کہ قانون اٹھ کے آئے, اور اگر اٹھ کے یہ آیا تھا کہ ماریو پوزو نے کیا کہا, ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے. جو شروع میں بات ہو رہی تھی کہ دو آپ کی سیاسی جماعتیں, بہت ایسا لگ رہا تھا کہ فیصلے کو چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے پہلے سے ایک ایس او پی طے کیا ہوا تھا, ایک لاہے عمل طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے باہر جا کے جشن منانی ہے. ایک طرف سے جشن کر نہیں سکتے تھے, ٹھیک نہیں, لیکن کیوں نہیں, جب آپ کا پورا کیس آپ نے دکھانا ہے, اس سے پہلے بھی ایک جشن ہوتا تھا, آج ہم جیت گئے, ٹھیک ہے نا, کیس میں کچھ ہوا بھی نہیں ہوا, ایک نکل کے آ جاتا ہے کہ یار میں جیت گیا, وہ خراب ہو گیا. تو جب یہ کیس اس کا رزلٹ آتا دونوں کو بیسکلی تو شو آف کانفیڈنس ہے. اگر ان کو اس کیس سے بیسکلی تو پولیٹیکل ایڈوانٹیج نکالنا ہے, تو اس میں تو شو آف کانفیڈنس سب سے زیادہ اہمیت لے لی تھی. تو اس میں ایک دن پہلے بکروں کی شامت آئی اور رزلٹ کے بعد لڈوؤں کی شامت آئی, ٹھیک ہے نا, یہ ہونا ہی ایسا تھا. بالکل ٹھیک. خیر, اس کے بعد بھی بات کرتے رہے پاناما پیپرز کے فیصلے پر, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. پاناما پیپرز کے فیصلے کے بارے میں بات ہو رہی تھی, سنتے ہیں اب کہ عام آدمی کی کیا رائے ہے. جنرلی جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی وہ یہی تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک کنکلوسیو فیصلہ دے گی, یعنی کہ فائنل اس کو ڈسپوز آف کرے گی. لیکن فائنل فیصلہ تو نہیں آیا, یہ ایک عبوری حکم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, انٹرم فیصلہ وہ آیا ہے. سینئر آدمی ہے وہ جونیئر کے آگے کیا پیش ہوگا اور پیش ہو کر کیا کرے گا, وہ کس طرح سینئر کو سوال کرے گا جونیئر بندہ, وہ تو کچھ سوال ہی نہیں کر سکتا. عمران خان جو ہے نا وہ اے بھی پڑا ہوا ہے کہ یہ ایسا ہوا, کچھ ایسی باتیں نہیں ہے. جو جوڈیشل کمیشن بنایا ہے نا, وہ حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں, تو وہ نواز شریف کو کدھر وہ کر سکتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ جو ہے نا, جج جو ہے نا فیصلہ سنا سکتے ہیں, جس کی فل پاور تھی, وہ جو فیصلہ سنائیں گے وہ ممکن ہے وہ نہ ہو سکے. پاناما کے جو فیصلہ آیا اس کی صحیح جناب ہم تو اتفاق نہیں کرتے, کیونکہ یہ جو نا زیادہ تر آیا نون لیگ کے جو نا حق میں آیا ہے. ویلکم بیک. آپ نے جس طرح دیکھا, ایک جو بات عجیب لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کافی دیر سے ایسا بتایا جا رہا تھا کہ پاناما کا جب فیصلہ آ جائے گا تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے, چاہے ایک طرف کے لیے چاہے دوسری طرف کے لیے, لیکن کچھ کنکلوسیو ہوگا. اب جو وکیل ہیں یا جو قانونی امور پر نظر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ کافی حد تک کنکلوسیو تھا, انہوں نے کہا کہ جی یہ JIT بننی چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن جس طرح ابھی آپ نے سب کی رائے ابھی سنی, اس میں ایسا لگتا ہے کہ معاشرے میں جو تفریق ہے وہ اب زیادہ براڈن ہو گیا ہے, اور جو پولرائزیشن ہے اس میں بھی اب اضافہ ہو گیا ہے. افسوسناک بات ہے, لیکن کافی زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے. آپ چاہے سیاستدانوں کو لے لیں, تجزیہ کاروں کو لے لیں, وکیلوں کو لے لیں, تو وہ ایک ڈویژن آ گئی بیچ میں. ادھر ایک چیز ہے کہ میرے خیال میں جب یہ چیز شروع ہوئی تھی اس وقت ہم نے, کورٹ خود بھی کہہ رہا تھا کہ یہ مشکل کیس ہے ٹرائی کرنا, سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, انویسٹیگیشن اس میں. اگر آپ ایک ہفتہ پہلے دیکھتے ہیں اس ڈیسیجن سے پہلے, انہوں نے پولنگ تو نہیں کی لیکن کافی ماہر قانون سے بات کی, کافی ایکسپرٹ سے بات کی, اور کچھ نہ کچھ متفق سب اسی پہ تھے کہ یہ JIT یا کمیشن کی طرف جائے گا. تو ہم ڈسینٹ آ گئے, ہاں ٹھیک ہے نا, اور ڈسینٹ آ گیا اس میں, لیکن ہم جو ہے ہم APS بھول گئے, ٹھیک ہے نا. تو یہی جو کچھ چیزیں واضح تھی, ایک دفعہ جو ہماری ایک پولیٹیکل سلوگنیئرنگ شروع ہو جاتے ہیں اس میں ہم کھو جاتے ہیں. اور میرے خیال میں جو ابھی ایک دو کامنٹس بھی ہم نے سنے اس میں یہی واضح ہو رہا ہے کہ آپ جب وہ چیز بھول جاتے ہیں تو پھر آپ جو یہ نعرے ہیں اسی کو آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہی سچائی ہے. لیکن کم از کم ایکسپرٹس میں, کم از کم وکیلوں میں, بٹ نعرہ بازی میں وہ چیز کیا تھی جو رہ گئی تھی, جو چھپ گئی تھی؟
تو وہ تو یہی تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیس ایک رخ اس نے پکڑ لیا, یہ بہت ڈیسائسو ہوگا, اور وہی نعرہ بازی دونوں سائڈز نے کی. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے نا. کہ یہ ہم بھول گئے کہ جی قانون کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے, کس طرح کا فیصلہ, پروسیڈنگ کیا کہتی ہے. بالکل, اور کہ اس میں پھر ایک پروسیجر ہوتا ہے, اس کے سامنے آپ پیش ہوتے ہیں, وہ کیا کہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال سے بلر ہو گئی تھیں. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ آج کل سے بھی اس کیس میں سب جو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جو ملک کی تقدیر بدل دے گا, اسے میں کبھی متفق نہیں تھا. ہم نے اس پہ بات بھی کی ہے. دیکھیں, ایک تو اس کا جو سورس ہے وہ ایکسٹرنلی آیا تھا, وہ ایک ان یوزول پریشر تھا. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ سسٹم کے اندر سے شروع ہوا, یہ ایک پھر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ایک ریفارم ہے, یہ کوئی نئی چیز ہے. دوسرا یہ کہ یہ ایک پروٹیسٹ کی وجہ سے پھر یہ کیس آخر پہ انہوں نے لے لی, ٹھیک ہے نا. پھر اس لیول آف اسکروٹنی شاید کسی اور کیس پہ نہ ہو. تو یہ جو فیکٹرز ہیں جس نے اس کیس کو ڈرائیو کیا ہے, تو یہ تو ہر کیس میں تو نہیں ہوگا. نہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کیا یہ عام سا فیصلہ تھا یا عام سی پروسیڈنگ تھی, کنسیڈرنگ فیصلہ اس نوعیت کا ہے کہ 3-2 میں ڈویژن ہے, دونوں اطراف جشن منا رہی ہیں آگے اگلے 60 دن کے لیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا 60 دن کے بعد بھی جو بھی اس کا رزلٹ ہوگا, پاکستان نہیں بدلے گا. پاکستان نہیں بدلے گا, نہیں بدلے گا, بیکاز یہ جو کنڈیشنز ہیں جس میں یہ کیس ایسے آگے نکلا ہے وہ ہر کیس کے لیے تو نہیں ہے. اس میں اس کیس کا جو اب رزلٹ ہے, اس میں نواز شریف نکل جائے گا, جو اس پہ خوش ہوں گے, جو نہیں خوش ہوں گے, لیکن کوئی فنڈامنٹل اصلاحات تو اس سے نہیں آئے. لیکن فصیح بھائی, آپ کے مطابق کچھ ایسے فیصلے نہیں تھے پاکستان کی تاریخ میں جن کی وجہ سے واقعی میں پاکستان بدل گیا تھا؟ نصرت بھٹو کیس, ظفر علی شاہ کیس, مولوی تمیز الدین کیس, افتخار چودھری ورسز صدر پاکستان. لیکن آپ کا نظام نہیں بدلا, آپ کا جوڈیشل سسٹم نہیں بدلا. اتفاق کرتا ہوں, الفی نظام آپ کا نہیں بدلا. یہ جو ہے نا, یہ ہمارے ایکسیپشنز ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میرا آبجیکشن یہ ہے کہ آپ ایکسیپشن کو کہے کہ یہ جو ہے نا, یہ فنڈامنٹلی آپ کا ملک کو چینج کرے گا. اور میرے خیال میں یہ کیس ایسے ہی بیچا گیا ہے کہ یہ فنڈامنٹلی چیزوں کو بدل دے گا, کہ اس کے بعد ہر چیز, یہ جو ہمارا کیس لوڈ ہے جو ہمارے ملک میں نہیں, لیکن اگر ٹھیک ہے, اگر بنیادی طور پہ وہ ایک جادو کی چھڑی نہیں ہے, اگر اس سے کرپشن حل نہیں ہو جائے گی, اگر اس سے عدالتی نظام جو ہے اس میں خود احتسابی نہیں ہوگی, اصلاحات نہیں ہوں گی, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیس کرنا ہی نہیں چاہیے؟ نہیں, وہ آئی تھنک ہم واپس اس مورل گراؤنڈ والی چیز پہ چلے جاتے ہیں, یا اس پہ آ جاتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی آگے چل نہیں سکتی اگر آپ خود احتسابی کی طرف چلیں گے. نہیں, آئی تھنک میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اس کا جو رزلٹ ہے, دیکھیں ایک دفعہ گیئرز آف لا آ گئے, آئی تھنک کہ جو بھی اس کا حتمی فیصلہ ہے اسی کو ماننا ہوگا. اور آئی تھنک اس کے بینیفٹس بھی ہوں گے. اسٹیبلٹی کا میں بہت شوقین ہوں, میں بلیو کرتا ہوں اس میں, لیکن میرے خیال میں ہمارا جو نظام ہے یہ اسے سسٹین بھی کر لے گا, بیکاز یہ ذرا پرولونگ تھا, یہ ایک سڈن شاک نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن میرا جو صرف آبجیکشن ہے کہ اسے بڑا چڑھا کے کچھ اور چیز نہ بیچے, ٹھیک ہے نا. جو یہ ہے وہ ہے, نہ کہیں کہ یہ ایک جادو کی چھڑی. ایگزیکٹلی ٹھیک, لیکن میرے خیال سے دوسری طرف یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک معمولی سا فیصلہ ہے جس کو کچھ زیادہ توجہ دے دی گئی ہو. اور وہ میں نہیں کہہ رہا, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ JIT بھی ٹوتھ ہوگی, جس لیول آف اسکروٹنی آئی ہے اس کیس پہ, JITs شاید ٹوتھ لیس ہوئی ہوں پاسٹ میں, لیکن آئی تھنک دس ول بی ڈفرینٹ, اینڈ دیٹ از اندر ریزن میں بلیو کرتا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ نواز ریزائن کر لیں, ان کا سکسیسر آ جائے, کیس فیس کرے, ڈیفینڈ کرے, اور اس میں جو شاکس ٹو دا سسٹم ہے وہ کم ہوں گے. بالکل, میرے خیال سے فصیح بھائی اب ایسی کنکلوژن کے بعد اب آدمی کہے کیا, وہ تو ایک مجھے وکیل بنا ایک اور مجھے ہاکی کپتان. اگلے حصے میں بات کریں گے جنرل راحیل شریف جو NOC مل گئی ہے, سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے اسلامی. فوجی اتحاد کی کمان جنرل راحیل شریف صاحب کو اجازت مل گئی حکومت پاکستان سے اور NOC فراہم ہو گیا. وہ اب ایک خصوصی طیارے پہ روانہ ہو گئے سعودی عرب کے لیے. فصیح بھائی, آپ کے پاس 3 سیکنڈ ہے, آپ نے جلدی سے چننا ہے ایران یا سعودی عرب. نہیں, یہ نہیں, آنسر پلیز.
یہ میں تو وہ ایک نان الائن موومنٹ ہوتا تھا. یہ آپ نے وہی 3-2 ٹائپ فیصلہ مجھے لگا. یہ ویسے 3-2 اچھا چلیں, کیونکہ میرے خیال سے given the same question ویسے انہوں نے چن لیا نا, انہوں نے چن لیا. یس, اور میرے خیال سے جو پچھلی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی انہوں نے اسی طرح ایران کو چن لیا تھا, چاہے آپ کچھ بھی کہیں. پیچھے وہ بشار اسد کا بھی جو ایک طرح سے بہت شخص ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. لیکن یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ آپ شیئر کرتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ, لیکن اتنا لمبا سرحد آپ شیئر کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ. تو پھر اب آپ کیا کریں پھر؟ ٹھیک, ادھر بھی دیکھنا ہے ادھر بھی دیکھنا ہے, پیچھے کنواں آگے جس طرح. خیر میں تو باقی ایکسپریشن بھی بھول گیا اس پیچیدے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے. تو بات یہ ہے جی کہ آپ نے ایران کو انٹیگنائز کر لیا. بہت لوگ تھے اور بہت لوگ کے جب میں کہتا ہوں تمہیں کچھ فیک اکاؤنٹس نہیں کہنا چاہیے, آپ کے جو ہارڈ کور قوم پرست اکاؤنٹس ہیں ٹویٹر پہ جس پہ واقعی میں اصل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ایران نے ہاں میں ہاں ملا لی ہے. پاکستان کا جھنڈا نہیں لگاتے, انڈا لگاتے جھنڈا نہیں لگاتے, انڈا لگاتے. وہ اتنے متاثر ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں کہ ایران متاثر ہو گیا, انہوں نے ہاں میں ہاں ملا لی ہے, وہ بھی اب اس اتحاد میں شرکت کریں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. روحانی صاحب نے کہا کہ جی ایسا کوئی سین نہیں. ان کے جو سفیر ہیں انہوں نے کہا, انہوں نے اختلاف کیا. تو آپ ایران کو اس طرح کیوں دھکیل رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی, اور مقصد آپ کا کیا ہے, ٹو واٹ اینڈ؟ اچھا اس کے آئی اگری فلی. دو چیزیں ہیں اس میں. ایک مجھے ڈر یہ لگتا ہے, آپ کا ایک ہمسایہ انڈیا کے ساتھ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, پھر افغانستان کے ساتھ ہے, پھر وہاں ایران کے ساتھ بن رہا ہے زیادہ سے زیادہ. اپنے جو چائنیز اوور لارڈز ہیں ان کو مت بھولیے گا. ہاں ان کے ساتھ تو ہم بات اب ایکوالٹی پہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بھی تھوڑا بہت سوچنا پڑے گا. اور اگر یہ ڈیسیجن لیا تو نیشنل انٹرسٹ کیا ہوگا کہ آپ نے پھر سعودی سے کنسیشن کیا لیا, یا تو 1 لاکھ اور ہمارے پاکستانی وہاں چلے جائیں, ان کو امپلائمنٹ فراہم کیا, یا تو آپ ہمیں کہ ہمارے جو ابھی ڈیفیسٹ آ رہا ہے نا, ٹریڈ ڈیفیسٹ. دیکھیں جی جو آپ کے قوم پرست لوگ ہیں, اور عجیب بات ہے, ان کو یہ سوال ہی برا لگتا ہے, ان کو یہ سوال برا لگتا ہے, لیکن عجیب بات ہے آپ کے قوم پرست لوگ جو ہیں وہ سعودی عربیہ کی سب سے زیادہ حمایت کرتے ہیں. فار سم ریزن the two are linked. تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے آپ کا وہ جو شروع میں آپ کی معیشت کو اتنا مسئلہ تھا, وہ بلین کا انہوں نے کیا تھا, آپ کی مدد کی تھی, آپ پھر سٹیبلائز ہو گئے IMF کے سامنے, آپ پھر اپنی شکل ڈیل آف دا سینچری تھی. صحیح بات ہے, اس وقت بلین دے دیا, آج تک ہمیں کینسر ہے. صحیح بات ہے, ڈیل آف دا سینچری تھی, وہ قدم ملا کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے وہ سارا نکالتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے, آپ اپنے دماغ کو اس طرح اوور برڈن نہ کریں, سعودی عرب کے ساتھ ہم نے یہ کرنا ہی تھا, لیکن آپ نے نہیں کیا. مجھے جو بات سمجھ نہیں آتی, آپ نے اپ انٹل دس پوائنٹ نہیں کیا. مشترکہ اجلاس کے ذریعے آپ نے کہا ہم یمن میں نہیں جائیں گے. پچھلی حکومت نے, چاہے ان کی ہمدردیاں تھیں بشار اسد کے ساتھ, اور بالکل غلط تھیں کیونکہ بشار اسد میرے خیال سے شیطان کے بعد شاید وہی ہے, انہوں نے بھی کہا کہ ہم شام میں کود نہیں پڑیں گے. آپ نے راحیل شریف صاحب کو, جن کا سٹیچر سب کے سامنے ہے, ان کو آپ نے یہ کمان اب فراہم کر دیا ہے, ٹھیک. اور ان کی جو ٹی وی پہ پراکسیز تھے انہوں نے یہ بات بھی کی تھی. جناب یہ پراکسیز کی بات نہ کریں فصیح بھائی, یہ جو آپ لبرلز ہیں نا, احباب دوست احباب, انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے کنڈیشن رکھی ہے کہ ایران سے جوائن کر کے میں آؤں گا. آپ ہنس رہے ہیں, اتنی سیریس کنڈیشن دی گئی تھی, لیکن اب نہیں انہوں نے جوائن کیا. انہوں نے تو خود یہ بات نہیں کی نا. لیکن خیر ایران بھی نہیں آیا, عراق بھی نہیں آیا, شام بھی نہیں آیا, جس سے ایک خاص آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ سیکٹیرین اس کو ایک رنگ دے دیا گیا. ساتھ میں اگر آپ ایران کو چھوڑ دیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ پرانی بیانات اٹھائیں تو اس میں آپ کے جو فورن منسٹر تھے, سعودی فورن منسٹر, انہوں نے کہا کہ نو آپشن از آف دا ٹیبل, اور ہم آئیسس, ہم داعش کے خلاف جائیں گے. تو مجھے یہ بتائیں فصیح بھائی کہ ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ تو کہتے ہیں یار داعش ہے نہیں, ٹھیک, تو ہم ادھر جا کے داعش سے لڑیں گے جب ہم یہاں داعش سے منہ چھپاتے ہیں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی زیادہ, تو مجھے کئی باتوں کی سمجھ نہیں آئی. یہ جو پورا سچویشن ہے, ویسے اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جو میں شوق ہوں ذرا, ایک یہ پی ٹی آئی کا رول, ٹھیک ہے نا. آنیسٹلی اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے, اب اس ججمنٹ سے وہ کمزوری اب اور بھی بڑھ جائے گی. اچھا, انہوں نے یہ کیس پروٹیسٹ سے لانچ کروایا. اب عمران خان جو اپنی سیاسی ایجوکیشن میں یہ سوچیں گے کہ جب تک میں سڑک پہ نہ ہوں کچھ نہیں ہوگا. لیکن جب انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بات کی, کافی لوگوں کو برا لگا, لیکن ان کی بات کیا تھی کہ اگر آپ نے ایک ڈیسیجن لے لی, ایک بائی پارٹیزن ڈیسیجن لی ہے, تو آپ یو ہیو ٹو گو بیک ٹو پارلیمنٹ,
ٹھیک ہے نا, بیکاز وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ پھر آپ پارٹی بن رہے ہیں اس جنگ میں. ٹھیک ہے, صحیح. اور اس چیز میں شاید وہ بھی خیر اتنے سیریس نہیں ہے, وہ اسے فالو اپ نہیں کریں گے, ان کو پتہ ہے کہ یہ سینسیٹیو ٹاپک ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو اٹھا لیا. اور ایک اور بھی چیز ہے کہ اکراس دا بورڈ لوگوں نے اٹھایا اس کو. جو آپ کے سیفران وزیر ہیں عبدالقادر بلوچ صاحب, انہوں نے بھی اس بات کو اٹھائی کہ ہمیں شاید یہ نہیں کرنا چاہیے. عمران خان صاحب نے بھی اٹھائی کہ ہمیں شاید نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال سے فرحت اللہ بابر صاحب نے بھی اس پہ سوال اٹھائے. تو ایک اکراس دا بورڈ آپ کی لوگ یکجہت, جو ویسے کبھی یکجہت نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز میں پارٹی نہیں ہونا چاہیے, اس گنگے میں مت ہاتھ دھوئیں. یہ جو فرقہ واریت کی آگ ہے یہ تمام دنیا کے 4 کونوں کو لگ چکی ہے. ایک فرقہ واریت اپنی جگہ, لیکن ایک چیز جو ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے میں, ہمارے جو علاقے میں فرق پڑے گا ایران کے ساتھ, اوروں کے ساتھ. لیکن ایک چیز سے جو میں ڈرتا ہوں اور جس پہ اتنا اٹینشن نہیں ہے کہ یمن میں جو ہو رہا ہے اس کا حصہ نہیں بننا. بیکاز آج نہیں 5 سال بعد یہ ابھی کم از کم سیریا میں تو ایکسپوز ہو رہا ہے کہ کتنے وار کرائمز ہیں, سب کر رہے ہیں, لیکن یمن کا جو ہے وہ ابھی تک اس لیول تک لوگوں نے احساس ہی نہیں کیا کہ یہ جو کیا ہے وہاں, محسوس ہی نہیں کیا. اور میرے خیال سے یہ سب سے افسوسناک بات ہے کہ خطے کا جو سب سے امیر ترین ملک ہے وہ اسی خطے کا سب سے غریب ترین ملک پہ اس طرح کی بمباری کر رہا ہے. لیکن میرے خیال سے اس تمام ڈسکشن کے باوجود بہت زیادہ ایسے تجزیہ کار ہیں یا قوم پرست ہیں جو کہیں گے نہیں ان دونوں کو اصل میں مسئلے کی سمجھ نہیں ہے, یہ جی وہ ریئل پولیٹک اور یہ اس طرح کی چیزیں, بڑے بڑے لفظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے چھپ کے کہتے ہیں کہ نہیں ان کو سمجھ نہیں ہے, ہمیں کرنا ہے یہ اپنے سعودی بھائیوں کے لیے. میں قبول کر لیتا ہوں ریئل پولیٹک, تو پھر اگر ریئل پولیٹک ہے نا ہمیں فائدہ دیکھنا, ریال چاہیے جو ابھی تک دیکھنے کو نہیں مل رہا, بہت زیادہ نہیں دیکھنے کو ملا. خیر, امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے مجھے اور فصیح زکا کو آگاہ کیجیے اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.